الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسان نفسه قال كف هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے وطن عزیز کے غیور نوجوانوں، عزیز بزرگوں، پیارے ساتھیوں، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ان تمام اعمال کے شیرازے سے باخبر نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ. آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھو. میرے عزیزوں، اس وقت میں نے جو آیت کریمہ اور حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ان میں بھی زبان کی ذمہ داریوں کے اہم مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. مثلا ہاتھ ہیں، پاؤں، آنکھ، کان اور دل و دماغ، اور جس میں حسین کی ایک بے بہا دولت دی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جو اس انسان کے پاس ہے وہ زبان ہے. اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف دھیان کرنے سے زبان کو جھوٹ سے بچا کر صداقت کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان خبردار، ذرا سوچ سمجھ کر بولنا، کیونکہ تیری ہر بات پر ایک نگہبان موجود ہے جو تیری ہر بات کو لکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی انسان کرتا ہے اس پر ایک نگہبان مقرر ہے جو مستعدی سے اس کی ہر بات کو ایک احاطے تحریر میں لا کر اس کی فائل بناتا رہتا ہے.
بس یہی ایک بنیادی نقطہ ہے جو انسان کو بے شمار برائیوں سے روک سکتا ہے اور زبان پر سچی بات لانے کے لیے آمادہ کر سکتا ہے کہ میری ہر بول کو تولا جائے گا، مجھے ہر کہی ہوئی بات کا جواب دینا ہوگا۔ انسان اس میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے گا، اس میں غیبت اور عیب جوئی سے پرہیز کرے گا، گویا کہ یہ نگہبان کا خوف اسے سچ کا عادی بنا دے گا، حسن اخلاق کا خوگر بنا دے گا، سچی گفتار اور نکھری ہوئی گفتگو کا سلیقہ سکھا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات اور راحت دیتا ہے اور جھوٹ تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کہو۔ اچھی بات کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں نکھار پیدا کرے اور اس میں معاشرے کا فرد صالح بننے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اس لیے کہ سب سے اچھی بات وہی ہوگی جو سچی ہوگی، اس لیے زبان کو اس مسئلے میں بنیادی کردار ادا کرنا ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ زبان فساد اور اصلاح احوال میں بے حد دخل انداز ہوتی ہے، اس لیے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، چنانچہ جو حدیث میں نے ابتدا میں پڑھی تھی اس میں اس بات کو نہایت ہی فصاحت و بلاغت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ الا اخبرک بملاک ذلک کلی، قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاخذ بلسان نفسه قال کف ھذا، فرمایا کہ کیا میں تجھے ان اعمال کے تمام تر شرازے سے واقف نہ کر دوں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر سمجھایا کہ اس کو روکنے سے تمام مسائل اور مصائب سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زبان دراز ہے، یوں ہی واہی تباہی بکتا رہتا ہے، ہر شریف آدمی اس سے گریز کرنے لگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس سے آمنا سامنا نہ ہونے پائے۔ اس کی زبان کی آوارگی ہی اس کو تنہا کر دیتی ہے، اس کی محفلیں اجڑ جاتی ہیں، اس کا حلقہ یارہ تنگ سے تنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کے بالمقابل ایک اس شخص کو دیکھیے، اس کے برعکس اس شخص کو ذرا غور سے دیکھیے کہ جس شخص کو زبان کی شیرینی میسر ہو اس کی محفل سدا بہار ہوتی ہے، اس کا حلقہ یارہ وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے اور اس کی خوش اخلاقی کی جگہ جگہ تذکرے ہوں گے۔ اسی طرح جو آدمی سچ بولتا ہے اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کی شرافت و صداقت کی مثالیں دی جائیں گی، اس کا ہر حلقے میں احترام کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور یہ تو عہد کر لے کہ زبان پر جھوٹ کا گزر نہ ہونے پائے۔ جھوٹ سے ہزاروں برائیاں پھوٹتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا۔ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے اللہ سے ڈرنا، ہمارا خیال رکھنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔
تمام اعضاء کو زبان کے کیے اور کہے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اس حدیث میں تو زبان کی ذمہ داری کا احساس اس قدر اہمیت سے بیان فرمایا گیا کہ مسلمان زخمی نہ ہونے پائے، عیب جوئی، جھوٹ، غیبت، ناجائز تنقید، زبان درازی، جب یہ تمام چیزیں زبان پر بلا تکلف جاری ہوں گی تو ایسے شخص کو کسی طور پر بھی اچھا مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پابند کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، بڑی بڑی خیرات کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اس کے اندر پیوست ہے کہ زبان سے اپنے ہمسایوں کو بڑا ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فلانی عورت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پہلی عورت سے روزے کم رکھتی ہے، خیرات کم کرتی ہے، نمازیں کم پڑھتی ہے، اور وہ پنیر کے ٹکڑے خیرات کرتی ہے، اور وہ اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ اس ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح مطلب یہ ہے کہ کثرت نوافل کے باوجود اگر انسان اپنی زبان درازیوں سے معاشرے کے تکلیف اور دکھ کی فضا پیدا کیے رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں قطعاً محبوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زبان سے معاشرے کو سکون اور راحت ملنی چاہیے۔ جھوٹ بولنا ایک ایسا فتنہ ہے جس سے سینکڑوں فتنے ابھرتے ہیں، اس لیے زبان کو جہاں اور تمام تر برائیوں سے روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح جھوٹ جیسی لعنت سے زبان کا پاک رکھنا تو بے حد ضروری ہے۔ اس سے قبائل کے قبائل دشمن ہو سکتے ہیں، بھائی بھائیوں سے جدا ہو سکتے ہیں، باپ بیٹے کی جنگ ہو سکتی ہے، استاد شاگرد سے نفرت کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک جھوٹ سینکڑوں گھرانوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ سب کا سب زبان کو کنٹرول نہ کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی ذمہ داریوں کو دور کرنے کی خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے۔ زبان ہی سکون کا ذریعہ ہے، زبان ہی آفتوں کا ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجاح فقال املك عليك لسانا وَلْيَسَعَكَ بَيْتًا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آفتوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، گھر میں بیٹھنے کی عادت ڈالو اور اپنی خطاؤں پر پشیمان ہونا سیکھو۔ زبان پر قابو رکھنا گویا کہ تمام آفتوں سے نجات کا ذریعہ۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ زبان کی حفاظت انسان کو بے شمار خرابیوں سے بچا سکتی ہے، اور انسان صرف زبان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہزاروں آفتوں سے نجات پا سکتا ہے۔